لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعادبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم۔ سامعین، حاضرین و ناظرین، آپ کے سامنے چونکہ آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 18 ذو الحجہ کی اس گھڑی کے اندر آج کے دن میں خلیفۃ المسلمین داماد رسول سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالہ سے چند باتیں آپ کے گوش گزار اور ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں اور وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا صحابی قرار دیا، جن کا تعلق عشرہ مبشرہ اصحاب کرام میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کا میوہ سنایا۔ ان کی عظمت یہ ہے کہ کسی نبی کے کسی صحابی کے عقد میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ امتیاز اگر حاصل ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یکے بعد دیگرے آپ کے ساتھ ہوا۔ اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ وہ 2 نور آپ کی صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اسی لیے محدث بریلوی کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی زوجہ ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ دونوں نے جب پہلی ہجرت ہوئی اور اصحاب کرام نے کفار کے ظلم و ستم سے جو ہے تنگ آ کر رسول اللہ کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن جب بدر والے دن، غزوہ بدر کے دن، عین مدینہ کے اندر جس وقت آپ سیدہ رقیہ کی وفات کا وقت آیا، آپ کا وصال ہوا، اور ان کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے۔ سیدنا عثمان غنی مدینہ کے اندر حضور کی اجازت اور حکم کے مطابق ٹھہر گئے۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ تو اس وقت لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ دیکھیں کہ حضور نے اپنی ایک صاحبزادی کے بعد دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور میری بیٹی کے بارے میں یاد رکھو، یہ میری اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں ہوتی، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر میری 40 بیٹی ہوتی تو عثمان غنی کی شان ہے کہ میں یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ تو یہ امتیاز، یہ شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کے کنویں کی ضرورت ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، کھاری پانی ہے، اور اس کنویں پر یہودی کا قبضہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جانا، جا کر کے دیکھنا وہ کنواں جو ہے کاش کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہو۔ آپ کے اس ایما پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے اور آپ نے وہ کنواں خرید لیا۔ آپ نے وہ کنواں خرید کر 3000
درہم کے اندر اس کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی مدینہ کے اندر اس کا پانی پیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ جو جنت البقیع ہے، جہاں پہ ایک یہودی پہلے اپنے جانور باندھا کرتا تھا، جہاں پہ آج جنت البقیع ہے، یہ ایک یہودی کی جگہ تھی، وہ اپنا جانور یہاں باندھا کرتا تھا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس جگہ کا دورہ کیا کرتے تھے صبح کے بعد اور نماز کے بعد۔ تو آپ نے ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، جا کے کبھی چکر لگا لینا، اس جگہ کو دیکھ لینا، یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے۔ صرف اتنی بات کہنی تھی۔ اسی اما پر آپ چلے گئے اور آپ نے اس جنت البقیع کا اس دورہ کیا اور یہودی سے کہا مجھے یہ جگہ دے دو۔ آپ نے وہ جگہ خرید کر آپ واپس آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور نے پوچھا اے عثمان کیا آپ گئے تھے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو اسے خرید بھی آیا ہوں۔ آپ نے میں نے خریدنے کا تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا مجھے پسند ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ تو کہا تھا نا، خریدنے کا تو نہیں کہا تھا، مگر آپ نے یہ تو کہا تھا کہ مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کی پسند ہے میں اس بات کو سمجھ گیا، ہماری جان مال اولاد سب آپ کے لیے قربان ہے۔ دنیا میں آپ نے کئی بار جنت کو خریدا، کنواں کے لیے جب آپ نے خریدا تو حضور نے فرمایا کہ عثمان تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آپ نے جنت البقیع کی جگہ خریدی ہے۔ یاد رکھیے گا وہ لوگ جو سیدنا عثمان غنی کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، انہیں ذرا یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جنت البقیع جس میں کون آرام فرما ہے، جس میں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا آرام فرما ہے سلام اللہ علیہا، جس میں امام حسن المجتبی آرام فرما ہے، جس میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آپ آرام فرما ہیں، اور جس میں امام زین العابدین آرام فرما ہیں، جس میں امام باقر آرام فرما ہیں، جس میں امام جعفر صادق آرام فرما ہیں۔ اتنی ہستیاں اس جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ یہ جنت البقیع وہ ہے جسے سیدنا عثمان غنی نے خرید کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو آپ کی اسلام کی خاطر آپ کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے فتوحات میں اتنا اہم کام کیا، آپ نے بحری بیڑی تیار کیے، بحری افواج کی بنیاد آپ نے رکھی۔ اس کے علاوہ ایسی جن کے متعلق جو ہے وہ آج کتب سیرہ بری پڑی ہیں، لیکن چونکہ چند یہ باتیں اس لیے ضروری یاد رکھنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دن منائیں۔ ہر پاکستانی کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم تو باقی دن تو بناتے ہیں، ٹیچر ڈے بناتے ہیں، پیرنٹس ڈے بناتے ہیں، فرینڈز ڈے بناتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈے بھی بنائیں، آپ کا دن بھی بنائیں۔ آپ کا دن منانا گویا کہ حیا کو فروغ دینا ہے، حیا کو عام کرنا ہے، حیا کو عروج دینا ہے۔ اگر گھر گھر میں سیدنا عثمان غنی کی سیرت پڑھی جائے، سنائی جائے اولاد کو، بچوں کو، بچیوں کو، تو گھر گھر جو ہے وہ حیا کا ایک گلشن بن سکتا ہے، اور حیا کو عروج اور اس کی ترویج ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تشریف فرما ہے، اپنے گھر کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے تہمت باندھا ہوا تھا، جب آپ زمین اپنی چارپائی پر تخت پر لیٹ گئے تو پنڈلی آپ کی ننگی ہو گئی۔ آپ ایزی اپنے گھر میں، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر ایزی ہو کے بیٹھتا ہے، آپ اپنے حجرہ کے اندر تشریف فرما تھے، دستک ہوتی ہے، آپ نے پوچھو کون ہے، کہا صدیق اکبر آئے ہیں، آپ علیہ السلام اسی طرح آرام فرما رہے۔ آپ نے نہ اپنے امامہ کو ٹھیک کیا، نہ اپنی پنڈلی کو جو ہے وہ ڈھکا، اور نہ اس تہمت کو ٹھیک کیا۔ اتنے میں دوبارہ دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون، کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صاحب نے ام المؤمنین سے فرمایا کہ آپ حجرے میں تشریف لے جائیں، ایک الگ پردے کے پیچھے ہو جائیں۔ دروازہ کھولا گیا، وہ اندر آئے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے۔ تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی تو آپ نے سب سلام پوچھا کون، کہا عثمان۔ حضور نے فرمایا عثمان کو ابھی روک دو، اندر نہ آنے دو۔ ان کو روک دیا گیا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنا تہمت شریف ٹھیک کر لیا، اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ دیا، اپنے امامے کو ٹھیک کیا، اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھے ہو، کہا کہ اب عثمان کو آنے دو۔ جب یہ تینوں ہستیاں کچھ دیر کے بعد واپس چلی گئی، ام المؤمنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا حضور آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلیاں بھی ننگی تھی، آپ کے سر کا امامہ بھی ٹیڑھا تھا۔ یا رسول اللہ جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلیوں کو بھی چھپا لیا، آپ نے اپنے امامے کو درست کر لیا، اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے ہر ایک ساتھی کو ایک خاص
وصف کے اندر معراج عطا کر دی، کسی کو جو ہے وہ صدیقیت کا بادشاہ بنا دیا، صداقت کا بادشاہ بنا دیا، اور کسی کو عدل کا بادشاہ بنایا، اور کسی کو حیا کا بادشاہ بنایا، کسی کو شجاعت کا بادشاہ بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اپنے آئیڈیلز کے ایام بنایا کریں تاکہ اس امت کو پتہ چلے کہ ہمارا عروج، ہماری کامیابی آگے دیکھنے سے نہیں ہے، پیچھے کی طرف دیکھنے سے ہے۔ ہمیں اپنی ماضی کو پلٹ کے دیکھنا ہوگا، کیوں کہ یہود اور مغرب یہ لوگ اپنے آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کا پیچھے تاریخ ہے۔ اگر یہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ان کو نمرود نظر آتا ہے، فرعون نظر آتا ہے، ابو جہل نظر آتا ہے، ان کی سیرت نظر آتی ہے، یزید نظر آتا ہے۔ لیکن ہم اگر پلٹ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں مدینہ کے اندر اترنے والا قرآن کا وہ نور نظر آتا ہے، ہمیں مدینہ کے اندر صحابہ کی وہ فتوحات نظر آتی ہیں، ہمیں مدینہ کے اندر صحابہ کی وہ کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں پلٹ کے پیچھے دیکھنا ہوگا اور پچھلے ایام کو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ان ایام کی اہمیت اور حیثیت سمجھانا ہوگی۔ رب العالمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب آقا علیہ السلام نے حدیبیہ کے موقع پر آپ نے سیدنا عثمان غنی کو جب سفیر بنا کے مدینہ کے اندر بھیجا۔ آپ جانتے ہیں سفیر زیرک آدمی کو بنایا جاتا ہے، دانا آدمی کو بنایا جاتا ہے، مگر جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ تشریف لے گئے اور آپ عمرہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ مکہ والے جو ہے وہ زحمت کریں گے، مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا اور کہا کہ جائیں اور جا کر مکہ والوں سے کہیں کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تم سے لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم تو صفا اور مروہ کے اوپر سعی کرنے آئیں گے، ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے۔ آپ کو سفیر بنا کے بھیجا، انہوں نے سیدنا عثمان غنی کو روک لیا، کہا کہ عثمان ہم کسی صورت میں آپ کے نبی کو نہیں آنے دیں گے، ہاں تم اگر کعبے کا طواف کرتے ہو تو کر سکتے ہو، تم اگر صفا اور مروہ پہ جانا چاہو جا سکتے ہو، آب زمزم پی سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، میں تو چاہتا ہوں کہ عثمان طواف کرے اور میرے آگے آگے میرے آقا ہوں، پیچھے پیچھے عثمان ہو، میں ان کے بغیر طواف نہیں کرنا چاہتا۔ یہ آپ نے انکار کر دیا، اور ادھر حدیبیہ کے مقام پر یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی کو قتل جو شہید کر دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا، آپ جانتے تھے کہ یہ بات نہیں ہے، لیکن چوں آپ خاموش کیوں گئے؟ آپ نے صحابہ سے بیعت کیوں لی کہ ہم سب میں سے کوئی بھی بندہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مدینہ واپس نہیں جائے گا؟ آپ کو پتہ تھا، لیکن اگر آپ ظاہر فرما دیتے تو پھر سیدنا عثمان غنی کی شان میں یہ آیت نازل کیسے ہوتی؟ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، بیعت کرو۔ صحابہ نے بیعت تو پہلے بھی ہو چکی تھی، بیعت توحید پہ ہوتی ہے، بیعت رسالت پہ ہوتی ہے، بیعت اسلام کی بقا کے لیے ہوتی ہے، وہ تو پہلی مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں بیعت ہو چکی تھی۔ یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ وہ بیعت ہے کہ جس کو رب العالمین نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا، کہ یہ وہ بیعت ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اور تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اپنا دست مبارک رکھا وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ میں افتراء و انتشار کی باتیں کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ابھی شرم آنی چاہیے ان کو کہ سیدنا عثمان غنی کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولا علی نے بیعت دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے محبوب، اللہ رب العالمین ان مومنوں سے راضی ہو چکا ہے۔ وہ کون سے مومن ہیں؟ جنہوں نے درخت کے نیچے محبوب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔